اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی معزز سامعین حضرات، میں نے قرآن کریم سورۃ النجم 27ویں پارے سے 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی کہا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ علم کا مقصد ہے کہ اس پر عمل ہو۔ جو باتیں ہمارے علم میں آتی ہیں اگر وہ عمل میں نہیں آتی تو ایسا علم قیامت والے دن ہمارے خلاف حجت ہوگا۔ ہاں جی، آج ہمیں معلومات اکٹھا کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن بہرحال یہ سوال ہم پر رہے گا کل قیامت والے دن کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ عمل کی نیت سے بیٹھیں، اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اس نے کوشش کی۔ سعی لفظ تو آپ جانتے ہیں نا، سعی کرنا، صحیح نہیں سنا لفظ؟ یہ ہمارے بھائی صاحب انشاءاللہ عمرہ کے لیے اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، وہاں جاتے ہیں تو ہم سعی کرتے ہیں نا صفا اور مروہ کے درمیان۔ سعی کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا۔ الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، ان قریب ہر بندہ اپنی کوشش دیکھ لے گا۔ اچھا بھائی، یہ دیکھیں کئی لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ صحیح کوشش کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لہذا صحیح کوشش کی یا غلط کوشش کی ان قریب ہر بندے کے سامنے اس کی کوشش آ جائے گی۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی کوشش کا پورا پورا بدلہ دے دے گا۔ بھائی عزیزو دوستو، یہ تو ہے ان آیات کا ترجمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصراً ترجمہ مفہوم عرض کر دیا۔ میں ترجمہ مفہوم شروع میں سٹارٹ میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں تاکہ کوئی ایک دو بات کم از کم ترجمہ تو ہمارے ذہن میں رہے نا، لمبی چوڑی بات نہ بھی رہے، ترجمہ تو ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ پاک ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، 2025 کا یہ بالکل لاسٹ منتھ، بلکہ آخری ہفتہ ہمارے سامنے گزر گیا، اور بس چند دنوں میں 2026 کی ارائیول ہو رہی ہے۔ ہم 2026 میں اللہ سے امید ہے کہ داخل ہوں گے، نیا سال آئے گا، ہمارے لیے ایک نئی بہار لے کر آئے گا، لیکن پھر زمانے کے حوادثات میں
پورا سال حالات سے نبرد آزما ہوتے ہوئے یہ سال بھی گزر جائے گا، اور یوں آہستہ 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 ہم اپنی حیات مستعار کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں اور اپنے آخری وقت اور انجام کے قریب قریب جا رہے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ تو آنے والے سال کو، یہ جو 20ویں سال ہے، اس آنے والے سال کو ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، اہل اسلام کے لیے خیر و برکت والا بنا۔ بھئی عزیزو دوستو، یہ جو ہمارا جسم ہے نا، اس کے ہم مالک نہیں ہیں۔ میرا جسم میری مرضی نہیں، یہ جسم ہمارا ہے ہی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں، اس لیے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اپنے جسم کے بھی مالک، بولیں ذرا، ہم اپنے جسم کے بھی مالک۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ٹیٹو بنواتے ہیں نا جسم کے اوپر، کھندواتے ہیں، علماء نے اس لیے منع کیا کہ یہ ہم اس کے مالک نہیں، اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی سے بائک لیتے ہیں کسی ضروری کام کے لیے، ٹھیک ہے، اب ہم اس میں کیا خیال ہے، کوئی کمی بیشی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، اس لیے کہ جو مالک ہے وہ اس کی لائٹیں ٹھیک کروائے گا، نئی لائٹیں لگوائے گا، وہ بریکس اس کے وہ ہم تو اس کے مالک نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح اس جسم میں بھی، اور یہی وجہ ہے کہ جو بندہ خود اپنے عمل سے اپنے آپ کو مار لیتا ہے، اس کو خودکشی کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں خودکشی حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں حرام موت مرا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم اللہ کا ہے، حیات اس نے دی ہے تو موت بھی وہی دے گا، ہمارا ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم اپنے عمل سے اس جسم کو موت نہیں دے سکتے۔ میری بات آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح یہ جو ایام ہے نا، ایام، یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ جو دن رات آتے ہیں، یہ ہفتہ گزر گیا، یہ مہینہ گزر گیا، یہ پورا سال گزر گیا، یہ جو ایام ہیں یہ بھی اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اس کے مالک نہیں، لہٰذا ان ایام کو بھی ایسے ہی گزارنا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، 24 گھنٹے گزر گئے، ایک مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، ہم مالک نہیں ہیں، لہٰذا ان سالوں کو، ان ہفتوں کو، ان مہینوں کو ویسے ہی گزارنا ہے جیسے اس کے مالک نے کہا ہوا ہے۔ لیکن عزیزو دوستو، جب بھی ایک سال ختم ہو رہا ہوتا ہے، اگلا سال شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پوری دنیا میں اور ہمارے پاکستان میں بھی جشن منائے جاتے ہیں، اچھا چراغاں کیے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، ہاں، اور اسی طرح بچے، لڑکے، لڑکیاں چوکوں چراہوں میں نکلتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایام جو گزرے، میں نے ایک آپ کے سامنے بات عرض کی کہ یہ ایام جو ہیں ان کا مالک اللہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم ایک پلان کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوا، بندہ یہ چاہتا ہے اچھا یار صبح اٹھوں گا تو میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن وہ صبح اٹھتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ شادیاں رکھتے ہیں، لوگ نکاح رکھتے ہیں، اس سے پہلے موت، اللہ پہلے موت دے دیتا ہے، وہ مالک ہے۔ وہ اگر ہم مالک ہوتے، اگر یہ جسم ہمارا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ کوئی بھی اپنی بیٹی کی شادی سے نہ رہتا، کوئی بھی اپنے بیٹے کی شادی سے نہ رہتا، کم از کم ماں باپ تو نہ رہتے، لیکن چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، موت حیات اس کے قبضہ میں ہے۔ تو یہ ایام کا، ان ایام کا مالک بھی اللہ ہے،
سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال چڑھ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ میں نے 2-3 سٹیپس میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ ایک بات میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے، دین اسلام یہ کہتا ہے، ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ دس لائف از ٹیمپریری اور دس ورلڈ از اباؤٹ ٹو اینڈ، کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس جہان نے ختم ہو جانا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا جو گھر ہے نا وہ ہے اصل رہنے کے لیے، یہ دنیا تو عارضی ہے۔ اور پھر ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اس عارضی دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ ہاں جی، انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ ہم سب امتحان کے طور پر یہاں پر ہیں۔ اچھا، جب میری مرضی بھی نہیں، مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی، میں نے یہاں رہنا بھی عارضی طور پر ہے، یہ دنیا بھی عارضی ہے، میری زندگی بھی عارضی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی مان کر اپنی اس عارضی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو عمریں ہیں، یہ ایام کے صحیفے ہیں، لہذا ان صحیفوں کو تم نیکیوں سے بھر لو یا برائیوں سے بھر لو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بھائی عزیزو دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں، 2-3 باتیں اس سلسلہ میں عرض کرنی ہے۔ سال گزر گیا تو ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے، نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کم ہو گئی۔ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے نا، یہ زندگی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ نعمت میں کمی آ گئی، اور پھر ہم یہ سوچیں کہ ہم موت کے قریب آ گئے، یہ سوچیں کہ قیامت کے قریب آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ہر گزرنے والا دن ایسے ہے کہ تمہاری جو ٹوٹل لائف ہے اس میں سے ایک حصہ ختم ہو گیا۔ لیکن عزیزو دوستو، ہم وہ دن یا وہ وقت کہ جس وقت پر ہمیں نادم بھی ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ہم اس وقت کو جشن میں گزار دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں جشن کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، کئی خرابیاں اس میں۔ سب سے پہلی خرابی ہے اس میں فضول خرچی۔ کیا جی؟ فضول خرچی۔ کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچ ہوتا ہے وہ دراصل شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں گے اس بات کو، شیطان کا کام ہے لوگوں کا وقت ضائع کرنا۔ یہ فضول خرچ بھی فضول میں اپنا مال ضائع کرتا ہے، گویا کہ یہ شیطان کا بھائی ہو گیا۔ یہ کام بھی فضول ہے، یہ کام بھی فضول ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایذائے مسلم، مسلمانوں کو ایذا، تکلیف پہنچانا۔ کتنے بیچارے بزرگ، بوڑھے، بیمار ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ابھی سوئے ہی ہوتے ہیں اور باہر سے ایک دم پٹاخہ پھوٹا، دل کرے تو اس کو پھر بیچارے کو ساری رات نیند ہی نہ پڑے۔ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں سویا ہوا ہوں، کوئی بچہ آ کے ایک دم شور کرتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، دوبارہ پھر ساری رات کتنی دیر نیند نہیں پڑتی، ورنہ بستر پہ لیٹتے ہی نیند آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ایذائے مسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے
دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ایذائے مسلم بھی ہو گئی۔ کئی پڑھنے والے بچے ایسے ہیں جن کے امتحانات ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان پٹاخوں کے شور میں، اور پھر کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں پر، مال پر یہ آگ گر جاتی ہے، بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں ایذائے مسلم بھی ہے۔ اس کام کو اس لیے بھی چھوڑنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس سے فضائی آلودگی پھیلتی ہے۔ اتنے پٹاخے، اتنی بھل جڑیاں اور اتنا بڑا بارود، یہ بھی ایک بارود کی شکل ہے، وہ اس ٹائپ کا نہیں ہے جو دھماکہ خیز ہوتا ہے، لیکن ہے یہ بارود ہی۔ اتنا بڑا بارود جب پورے ملک میں ایک ہی وقت میں پھٹے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پہ کتنی آلودگی پھیلے گی۔ سانس کے مریض ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہوگی۔ جب دقت اٹھائیں گے تو سارا کس کے کھاتے میں جائے گا؟ بھائی عزیزو دوستو، اپنے بچوں پر نگرانی کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ ہم اپنے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں جب موبائل پکڑائیں تو پہلے اس کی تربیت کریں۔ نہیں سمجھائی بات؟ ہم اپنے بچے کے ہاتھ میں جب موٹر سائیکل دیتے ہیں تو کیا اسے موٹر سائیکل چلانا نہیں سکھاتے؟ بھائی ایسے چلانی ہے، ایسے چلانی ہے، دائیں طرف دیکھنا ہے، بائیں طرف۔ موبائل بھی دیتے وقت انہیں سکھائیں یہ کہ موبائل کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، خواہ مخواہ چھوٹ نہ دیں انہیں۔ ایک وقت ہو کہ بچے جو گھر کو لوٹ آئیں بس۔ اور جب آپ کا بچہ، توجہ کریں سارے بچوں والے ہیں، اگر آپ کا بچہ گھر میں داخل ہوتے وقت ببل گم کھا رہا ہے یا کوئی سپاری کھا رہا ہے، کوئی ایسی چیز کھاتے ہوئے گھر میں داخل ہو جائے تو سمجھو اس نے سگریٹ پینے شروع کر دیے۔ ظاہر ہے وہ پھر وہ منہ کی بو مار کے ہی اندر آئے گا۔ تو عزیزو دوستو، عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نئے سال کا موقع ہے، ہم یہ سوچیں کہ کتنے ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے، کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہیں، ہمارا کتنا وقت ضائع ہو گیا، ہمارا کتنا نقصان ہو گیا، ہماری کتنی نمازیں رہ گئیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تہوار منائے جاتے ہیں نا، ہر تہوار کوئی نہ کوئی سبق دیتا ہے۔ کیوں جی؟ عید ہے، سبق دیتی ہے، بڑی عید ہے، چھوٹی عید ہے۔ یہ جو جشن ہے نا نئے سال کا، یہ ایک ایسا جشن ہے، اس میں کوئی سبق نہیں، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، اس میں خیر نہیں ہے، اس میں نقصان ہی نقصان ہے، اس میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ سمجھائی بات؟ تو ہم یہ سوچیں کہ کتنی نمازیں ہم سے رہ گئیں، اور اس بات کا عزم کریں کہ نیا سال شروع ہوگا تو پورا سال اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں بھائی کرتے ہیں؟ سارے ساتھی اس بات کی نیت کریں کہ اب سال میں کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، والدین کا ادب اور احترام کریں گے، ہاں جی، حلال کمانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے